بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواہ مسلم. صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے اور اس میں بڑی سبق آموز باتیں ہیں، نصیحتیں موجود ہیں جن سے ہمیں عمل کرنے میں بڑا جذبہ ملتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے. حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف حصہ ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ جو کلمہ ہے یہ ترازو کو، میزان کو بھر دیتا ہے. قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا پلڑے میں، تو الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، پلڑے کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا تملأ ما بین السماوات والارض، یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیتے ہیں. اتنا زیادہ ان دونوں کلموں کا وزن ہے یا ان کا اجر و ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیتے ہیں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَالصَّلَاةُ نُورٌ، اور نماز نور ہے. وَالصَّدَقَةُ برہان، اور صدقہ برہان ہے، دلیل ہے. وَالصَّبْرُ ضِيَاء، اور صبر روشنی ہے. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، اور قرآن یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا. کل الناس یغدو، ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے. روزانہ ہر شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے. فبائع نفسہ، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. فمعتقها او موبقها، یا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آزاد کروا لیتا ہے یا اپنے نفس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. یہ چند اہم نکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. اب ایک ایک نکتے کو ہم لیں گے اور ان پہ غور و فکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات بیان کی: الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا شطر ہے، نصف حصہ ہے. طہارت ایمان کا نصف حصہ ہے. عام طور پہ لفظ طہارت جب بھی استعمال ہوتا ہے تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ یہ ظاہری صفائی کی طرف، حسی صفائی کی طرف. کپڑوں کا صاف ہونا، راستے کا صاف ہونا، گھر کا صاف ہونا، سواری کا صاف ہونا. لیکن اس سے پہلے حسی طہارت سے بڑھ کر دل کی پاکی، دل کی طہارت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو طہارت کے بارے میں جب کہا جائے گا طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو
آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں ایمان کے جتنے بھی شاخیں ہیں ان میں ایک شاخ نفی کی طرف جائے گی اور دوسرا حصہ اس کا کہاں جائے گا؟ اثبات کی طرف جائے گا۔ مثال کے طور پہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ماننا، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ توحید، کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ، یہاں سے ہمارے ایمان کی شروعات ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے نفی اور دوسرا حصہ ہے اثبات، کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب اس میں ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو آدھا حصہ نفی کا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ جس کی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے ہم نے اس کی کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ اور دوسرا آدھا حصہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا اقرار۔ تو طہارت کا معنی صرف یہ نہیں کہ جب بھی لفظ طہارت آئے تو خالی ظاہری اور حصی طہارت مراد لے لی جائے اور بندہ یہ سمجھے کہ میں اگر نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن رہا ہوں تو میرا آدھا ایمان پورا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ اصل مراد کیا ہے کہ ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے ہر ایمان کی شاخ میں کچھ کاموں کو چھوڑنا ہے اور کچھ کاموں کو اپنانا ہے۔ تو جن کاموں کو چھوڑنا ہے، جن کی نفی کرنی ہے، تو وہ آدھا حصہ ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو آدھا حصہ نفی ہے اور دوسرا حصہ کیا ہو گیا؟ اثبات۔ اسی طرح بہت سارے کام حلال ہیں اور بہت سارے حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ نکاح ایک حلال راستہ ہے، اجر و ثواب والا راستہ ہے۔ نکاح کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر یہی کام بغیر نکاح کے کرے تو وہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے ایک طرف حرام، اسی کام میں حرام کی نفی کرنی ہے اور حلال کا اثبات کرنا ہے۔ تو وہ حرام کی نفی کریں گے تو یہ آدھا ایمان ہے، اس حرام سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو آدھا ایمان پورا ہو گیا۔ اور کس راستے پہ چلائیں گے؟ حلال راستے پہ چلائیں گے تو وہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے ایمان کے جتنے بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، ان میں آپ کو دو حصے نظر آئیں گے، ایک نفی کا اور دوسرا اثبات کا۔ تو نفی والے جو حصہ ہے اس میں ہم نے حرام یا گمراہی یا غلط راستے سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے، بچا لینا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس سے مراد ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آگے فرمایا والحمدللہ، یہ ہے طہارت کی اہمیت۔ اب اس میں دل کی پاکی بھی آ گئی اور ظاہری اور حصی پاکی بھی آ گئی۔ ہر قسم کی ناپاکی سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ہر قسم کی ناپاکی سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ شرک ظاہری نجاست ہے یا دل کی نجاست ہے؟ کس کی نجاست ہے؟ دل کی نجاست۔ تو شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا تو یہ دوسرا آدھا حصہ ہو گیا۔ بدعات سے اپنے آپ کو بچا لیا، پاک کر لیا تو یہ آدھا ایمان ہو گیا۔ بدعت کے مقابلے میں سنت کو اپنا لیا تو یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہو گیا۔ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا لیا، پاک کر لیا تو یہ ایمان کا آدھا حصہ ہو گیا۔ حلال کمائی کی طرف اپنے آپ کو لے گئے تو یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہو گیا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا الطہور شطر الایمان، یہ بڑا جامع جملہ ہے، یہ شریعت کے یا ایمان کے تمام شعبوں کے بارے میں ہے۔ یہ صرف ظاہری چند اعتبار سے جس صاف ستھرا ہو جانے کے بارے میں خالی نہیں ہے۔ کپڑوں کی صفائی، بدن کی صفائی، ہر چیز کی صفائی اہم ہے، اسلام میں ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن یہ جملہ صرف ظاہری صفائی کی حد تک مراد نہیں، بلکہ اس میں ہمارے تمام اعمال شامل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا
طہارت جب ہو جائے گی، دل پاک ہو جائے گا، سیدھے راستے کو اپنا لو گے، ہر گمراہی سے بچ جاؤ گے تو آدھا ایمان ہو گیا، پھر ہر سیدھے راستے پہ چلو گے تو یہ باقی ایمان ہو گیا۔ آگے پھر فرمایا والحمدللہ، اپنے دل کو پاک کرنے کے بعد زبان کا استعمال سکھایا جا رہا ہے۔ زبان کا استعمال کیسے کرو کہ اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اور فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ جو الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے۔ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، وزن کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان نیکیوں کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عمل کا وزن ہوتا ہے، ہمارے اعمال کا وزن ہوتا ہے، اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی۔ اس لیے جو کوئی بندہ برے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے بدن پہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی شکل پہ اس کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی اگر بد کردار ہو، خلوت میں برائی کرے تو اس کے چہرے سے روشنی چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی خلوتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، سجدے کرنے والا ہو تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کا وزن ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ان کا وزن ہے تو میزان کے اندر انہیں تولا جائے گا اور ان سے میزان بھر جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے میزان پورے کا پورا بھر جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ، اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں، یہ دونوں جملے ملا کر تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ دونوں جملے اتنا زیادہ وزن رکھتے ہیں، اتنا اجر و ثواب ہے ان کا، کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ ساری کی ساری بھر جاتی ہے۔ ان دو جملوں کا اتنا زیادہ کثیر اجر و ثواب ہے۔ اور وقت کتنا لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے الحمدللہ کہتے ہوئے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اب الحمدللہ جو کلمہ ہے اس پہ غور کریں، یہ کلمہ شکر ہے۔ اس کو بولنے کے لیے ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں موقع ملتا ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر ہمیں ملی تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی ہمارا کام آسان ہو گیا الحمدللہ، پریشانی گئی الحمدللہ، پانی پیا تب بھی اللہ کی نعمت الحمدللہ، کھانا کھایا اچھا کھانا حلال مل گیا الحمدللہ۔ ایک ایک نعمت پہ ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے، کیونکہ ہر نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک ایک الحمدللہ پہ کیا بھر رہا ہے ہمارے لیے؟ کیا بھر رہا ہے؟ میزان بھر رہا ہے۔ تو جتنا چاہیں دنیا کے اندر اپنا نیکیوں کا پلڑا بھاری کرتے رہیں، اور پھر اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا تو کتنا بھر جائے گا؟ زمین اور آسمانوں کے درمیان 7 آسمان ہیں، اور اس سے لے کے نیچے زمین تک کتنی خالی جگہ ہے۔ اور میں پہلے بار بار حدیث سنا چکا ہوں کہ 500 سال کی مسافت ہے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان، پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اس طرح 7 آسمان کے درمیان، ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ چھوٹے سے جملے ہیں، الفاظ اتنے آسان ہیں نکالنا، لیکن ان کا نتیجہ رزلٹ اتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مسافت والے آسمان زمین تک سارے کے سارے بھر جاتے ہیں۔ ہم پھونک مارے نا، یہ میں مثال دینے لگا سمجھانے کے لیے، کسی غبارے کے اندر پھونک مارے تو کتنا زور لگا کے پھونک مارے تو چھوٹا سا غبارہ پھولتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کتنی زور سے پھونک مار لیتا ہے، بڑی طاقت بھی لگا لے تو غبارہ پھلا لے گا، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو صرف غبارہ نہیں بھر رہا، کیا بھر رہا ہے؟ کیا بھر رہا ہے؟ زمین سے لے کے 7 آسمان کے درمیان جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری بھر جاتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے۔ اگر کوئی بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں سب سے آسان ترین کام کیا ہے؟ جو بندہ ویلا فالتو بیٹھا رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتا ہے وہ؟ کوئی کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟
کرتا کیا ہے وہ؟ باتیں کرتا ہے. جو بندہ جسم استعمال نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باتیں کرتا رہتا ہے. یہی تانا مارتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کو، یہ باتیں کرتا رہتا ہے کام. یعنی زبان کو حرکت دینا بڑا ہی آسان کام ہے. کبھی زبان تھکی ہے آپ کی؟ کبھی ایسے ہوا ہے زبان تھک جائے؟ کوئی بندہ مریض بھی ہو، بڑا ہی مریض ہو، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتا ہے. پانی مانگنے کے لیے بھی کم از کم وہ حرکت دے ہی لیتا ہے. اتنا آسان کام ہے زبان کو ہلانا. تھکتی نہیں ہے زبان، چلاتے رہو چلاتے رہو چلاتے رہو، تھکتی نہیں ہے. تو کیوں نہ یہ زبان کو ہم عادی بنا لیں اللہ کے ذکر کا، کہ جو بولنے میں تو آسان کلمات ہیں لیکن ان کا نتیجہ اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان بھر جاتے ہیں صرف 2 جملے بولنے سے. خالی سبحان اللہ اور الحمدللہ بولنا. کتنی دفعہ تو میں نے آپ کے سامنے بول دیا، کتنا میزان میرا بھر گیا ہوا ہے. تو یہ زبان کو عادی بنا لیں تو سمجھ لیں نیکیاں بھرتا جا رہا ہے بندہ، بھرتا جا رہا ہے بھرتا جا رہا ہے، جس پہ کوئی مشقت کرنی نہیں پڑ رہی. تو یہ ہے زبان کا استعمال. پہلے اپنے دل کو پاک کریں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی گمراہی سے. تو یہ آدھا ایمان ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ زبان کا صحیح استعمال کرو، کہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اللہ کے ذکر کو کرنا کیا ضروری ہے؟ اصل حالت زبان کی کیا ہے؟ کیا خاموش رہنا یا ذکر کرتے رہنا؟ زبان اللہ تعالیٰ نے دی کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے دی ہے. بولنا صرف ضرورت کے لیے. اصل زبان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. ہم اگر قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہی کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. اب باتھ روم میں کون سا گناہ کر کے آئے ہیں جو معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ بھئی قضائے حاجت کوئی گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نکلتے ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری مغفرت کا سوال کر رہے ہیں؟ پیشاب کرنا یا اپنے جسم سے جو بھی مادہ ہے، غلاظت ہے، وہ نکالنا، یہ تو انسان کی ضرورت ہے. یہ کون سا کوئی جرم کر لیتا ہے بندہ کہ نکلتے ہی کہتا ہے غفرانک، یا اللہ تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں. کس بات سے مغفرت کا سوال کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں علماء کہتے ہیں کہ بندے کی اصل حالت ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہر وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے یا کر سکتا ہے. لیکن جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہاں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے. تو تھوڑی وقت کے لیے یا لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے جو وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے اور اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا ہے تو نکلتے ہی معافی مانگتا ہے کہ اللہ یہ جو محرومی ہو گئی ہے اس سے مجھے معاف فرما، جو میں تیرا ذکر نہیں کر سکا. اور وہ جو نہیں کر سکا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی نہیں کر رہا، اس میں بھی اس کی اپنی مرضی نہیں، اس کے باوجود بھی نکلتے ہی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے. تو جو عام حالات ہیں ان میں پھر زبان کو خاموش نہیں رکھنا چاہیے، عادی بنا لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ زیادہ ذکر کرتا ہے نا، جس بات کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اسی بات سے وہ پہچانا جاتا ہے. بندہ جو باتیں زیادہ کرتا ہے انہی باتوں سے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے. اور جو بندہ ہوش و حواس میں بولتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کی زبان سے وہی جاری ہوتا ہے. اسی لیے جو بندہ کثرت کے ساتھ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، مرتے ہوئے جب وہ بے ہوش ہوگا تو بے ہوش ہونے کے باوجود بھی اس کی زبان چلتی رہے گی، اور کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر جاری ہوگا. اور بعض لوگ ساری زندگی گانے گاتے رہتے ہیں اور بے ہوشی میں بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی زبان سے کیا نکلتے ہیں؟ گانے ہی نکلتے ہیں. تو اپنی زبان کو کیا بنا لیں؟ عادی بنا لینا ہے. اور حدیث میں بھی اس بات کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے کہ مومن بندے کو جب موت آئے تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے. تو اگر کوئی خاتمہ بالایمان چاہتا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنے پوری زندگی کے ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ کو
یاد کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا اللہ کا ذکر زبان سے کرو، یہ زبان کا کام ہے، اور پھر باقی ہمارے جسم کا کام کیا ہے؟ دل کو پاک کرو، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرو، آگے ہمارے جسم کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اہم کام بدن کا، جسم کا یہ ہے وَالصَّلَاةُ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں روایت ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، دلیل برہان بن جائے گی اور نجات بن جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے، اور یہ بات اسی کو محسوس ہو سکتی ہے جو نمازی ہو، یہ اسی کو محسوس ہوگا جو نمازی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، باجماعت نماز پڑھنے والا، کبھی آپ اس کی زندگی کے اندر جلد بازی نہیں دیکھیں گے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اس کے اندر کوئی بیہودہ حرکت نہیں ہوگی۔ ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ نمازی کی بات کر رہا ہوں جو باقاعدگی سے نماز کو قائم کرتا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے اکثر لوگ اب دیکھیں گے ان میں کوئی بیہودگی والی حرکت نہیں ہوگی، ان کے کردار پاک ہوں گے، صاف ہوں گے۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن نماز ایک ایسا کام ہے کہ نماز پڑھنے سے بندہ فحاشی اور نافرمانیوں سے، منکرات سے دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں 3 باتیں 3 مرحلوں میں بیان کی گئی ہیں اور بڑی اہم ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے میرے ولی سے کو تکلیف دی یا اس سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جس نے اللہ کے، یہ حدیث بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کا بڑا غلط معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ ولی کون ہے؟ یہ حدیث پوری پڑھیں۔ آگے فرمایا کہ میرا بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ فرائض کے ذریعے۔ پھر جب وہ فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، فرائض مکمل کر لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو فرائض کے بعد کون سی عبادت آتی ہے؟ نفلی عبادت آتی ہے۔ جو بھی ایکسٹرا اضافی عبادت ہے وہ نفل ہے۔ جب وہ فرائض کے بعد نفل کی طرف آگے بڑھتا ہے، نوافل کی ادائیگی کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرض بندے نے پورے کرنے ہیں تو اللہ کے قریب ہوا، اللہ کے قریب ہو گیا فرائض پورے کر کے۔ پھر جب نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہر نقصان اور شر سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کی، اس کے پیروں کی، اس کی آنکھوں کی، اس کی سماعت کی۔ نہ وہ برائی کی طرف آنکھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نہ وہ برائی کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کی حفاظت کرتا ہے۔ نہ برائی کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہے۔ نہ برائی کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، برائی کی طرف ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ
چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سن۔ اب کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ بن جاتا ہے؟ نہیں، مطلب کیا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کے آنکھوں کی، اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلے فرائض پورے کرنے ہیں بندے نے، اس سے اللہ کا قرب ملے گا، پھر نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ 2 کام ہو گئے۔ بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ پہلا کام فرائض کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ نوافل کے۔ اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے، آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ اس کو نقصان اٹھانے دیں گے؟ آپ اس کی حفاظت کریں گے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی کام کر رہا ہو، آپ کی دکان ہے مثال کے طور پہ، وہاں آپ کے پاس ایک بندہ کام کر رہا ہے، آپ نے اس سے کہنا ہے کہ بھائی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا، یہ کام تم نے لازماً کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لازمی کام جو آپ نے اس کو لازمی پابند کیا وہ کر دیتا ہے، تو آپ اس کو اس کا بدلہ آپ کے قریب رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی نوکری پورے طریقے سے کر رہا ہے، جو اصل حتمی لازمی کام تھے وہ ادا کر رہا ہے۔ اگر وہی بندہ کچھ اضافی کام اپنی طرف سے کرنے لگ جائے تو مالک جو ہے اس سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پسند کرنے لگ جائے گا اسے کہ بھائی یہ اس کو اتنا کام تو میں نے کہا نہیں ہے، لیکن یہ خود بھی اپنی طرف سے توجہ رکھتا ہے، اپنی طرف سے کام اضافی کرتا ہے، محبت کرے گا۔ پھر کبھی اگر اس کو نقصان ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا ساتھ دے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ بندہ باقی کاریگروں کی طرح یا باقی کام والوں کی طرح۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ پہلے فرائض پورے کرو تو آزاد ہو، عذاب سے بچ گئے ہو، اجر و ثواب تمہیں مل گیا ہے۔ لیکن اگر بندہ نفلی عبادت کی طرف دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس نے فرائض تو پورے کیے ہیں، آگے نوافل بھی ادا کر رہے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں محبت کرے گا۔ اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے تو وہ گناہوں سے خود بخود بچنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آخر میں حدیث کیا آتا ہے؟ جب وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ 3 مرحلے پورے ہو گئے، آخر میں فرمایا ایسا بندہ پھر جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو کب اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سوال کو ضرور پورا کرے گا؟ جب یہ 3 مرحلے پورے کریں گے۔ تو یہ یاد رکھنا، اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور کوئی کہے جی میں حرام کمائی کر رہا ہوں اور چھوڑنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، چھٹ نہیں رہی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ فرائض سے۔ اس کو بولیں تم اپنے فرائض پہ غور کرو، فرائض کے اندر کوئی کمی نہ ہو، فرائض پورے کرو۔ فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل کی طرف جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا اور گناہوں سے تمہیں بچا لے گا۔ تو یہ یاد رکھ۔ تو آپ نے فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے، وَالصَّدَقَةُ برہان، اور صدقہ برہان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ صدقہ دلیل ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی کنفیوژن ہو، بندہ پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ برہان ہے، جو بھی پیچیدگی ہوگی، کوئی معاملہ پیچیدہ ہے، پھنس گئے ہیں، تو صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، آپ صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آسان راستہ سامنے لے آئے گا۔ آگے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے۔ روشنی، نور کو بھی روشنی کہا جاتا ہے اور ضیاء کو بھی روشنی کہا جاتا ہے۔ اور چاند کی روشنی کے لیے لفظ نور آیا ہے، اور سورج کی روشنی کے لیے کیا ہے؟ ضیاء۔ ضیاء اور نور میں، دونوں روشنیوں میں کیا فرق ہے؟ نور ایسی روشنی ہے جس میں ٹھنڈک ہے۔ چاند کی روشنی چبھتی ہے کیا؟ نہیں چبھتی، اور سورج کی چبھتی ہے، وہ ضیاء ہے۔ تو نماز نور ہے، ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک والی روشنی ہے، اور صبر بھی ضیاء ہے، روشنی ہے، لیکن کون سی؟ صبر میں آپ کو برداشت، صبر ہوتا ہی برداشت ہے، تو صبر میں جو روشنی ہے وہ کون سی ہے روشنی۔ کوئی مشکل آ گئی ہے، صبر کرو، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، لیکن یہ روشنی تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی، صبر ضیاء والی روشنی ہے۔
آگے فرمایا والقرآن، اور یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہے. یا تو یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے حجت بن جائے گا یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا. کیا مطلب؟ قرآن قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن پڑھنے والے کی قرآن کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما. تو یہ اس کے حق میں دلیل بن گیا، اس کے حق میں حجت بن گیا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو قرآن ان کے خلاف حجت بن جائے گا کہ یا اللہ ان لوگوں نے پڑھا، اس کے باوجود نہ سمجھا، اور اگر سمجھا تو عمل نہیں کیا تو قرآن آپ کے خلاف حجت بن سکتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں. تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے زبان سے پڑھنا، الفاظ کی ادائیگی، اور دوسرا تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا. تو قرآن کی تلاوت الفاظ کی ادائیگی بھی تلاوت ہے اور اس کی پیروی کرنا بھی تلاوت ہے. تو لفظ تلاوت دونوں طریقے سے ہم نے تلاوت قرآن کی کرنی ہے، زبان سے بھی، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، اور پھر عمل کر کے بھی. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ صبح نکلتا ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ، اپنا سودا کرتا ہے. کس کا سودا کرتا ہے؟ اپنا. جتنے بھی معاملات کرتے ہیں ہم، ان میں بندہ کس کا سودا کر رہا ہے؟ ایک دنیا کا سودا ہے جو نظر آ رہا ہے، اس سودے کی بنیاد پہ آخرت کا سودا بھی ہو رہا ہے. اگر حرام راستے پہ چلے گا تو آخرت کے اعتبار سے اپنا سودا غلط کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ہلاکت اور بربادی کی طرف. اور اگر حلال راستے پہ چلے گا، جائز راستے پہ چلے گا، چاہے دنیا میں تھوڑا بہت مشکل بھی آ جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ اپنا بہترین سودا کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے. اب یہ حدیث یہاں ختم ہو رہی ہے. یہ کتنی جامع باتیں ہیں، پورے کے پورے دین کا ایسے لگتا ہے خلاصہ اس حدیث میں آ گیا. سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک کرو، اپنے ارادوں کو پاک کرو، اور یہ ہر قسم کی برائی، گمراہی، نجاست سے پاکی آدھا ایمان ہے. پھر اس کے بعد زبان کی طرف آئے کہ زبان کو اپنے ذکر، اللہ کے ذکر سے تر رکھو، زبان کثرت ذکر کے ساتھ مشغول رکھو. چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں اور ان کا نتیجہ بہت بڑا ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنے جسم کو کہاں استعمال کرو؟ نماز کے اندر. پھر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، صدقہ کرو، اور اس کے ساتھ پھر صبر بھی کرو. ٹھیک ہے. آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارا کچھ سیکھنا کہاں سے ہے؟ قرآن سے. قرآن کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو، تمہارے حق میں یہ قرآن شفاعت کرے گا، اور اگر تم نے عمل نہ کیا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور آخر میں فرمایا کہ جب صبح نکلتے ہو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے تو یہ یاد رکھو کہ اپنا سودا کر رہے ہو، یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہے ہو یا اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہو. تو جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی ایک دوسرے کے حقوق وغیرہ کی بات آئے، رشتہ داری نبھانے کی بات آئے، تو یہ یاد رکھنا، یا تو تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ گے یا اس کی ہلاکت اور بربادی کی طرف جاؤ گے. تو جائز رستوں پہ چلو گے تو اپنے آپ کو آزاد کرو گے. تو یہ تھی ایک بڑی جامع حدیث صحیح مسلم کی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نیا موضوع ہوگا غفلت کا. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے اور دوستوں کو بھی دعوت دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ گفتگو کریں گے غفلت کے حوالے سے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس نے دنیا میں ہمیں غافل کر دیا ہے ہمارے مقصد سے، اور کون کون سے اسباب ہیں غفلت کے، اور غفلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. یہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ.